السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمن بے سرو ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد، انتظار کرم تست من عینی را، اے خدا جو خدا بین و خدا دا مدد۔ بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفان و شکستہ رات و پشتی، بحق کے خواجہ عثمان ہارون، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس وقت ہم ماہ ذی الحجہ شریف کے پہلے مبارک عشرے میں اپنی زندگی کے خوبصورت لمحات کو گزار رہے ہیں، اور چونکہ یہ سواد اعظم اہل سنت و جماعت کی عالمگیر تحریک سنی دعوت اسلامی مالیگاؤں کے ہفتہ واری اجتماع کا دن ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے یہ پروگرام، یہ اجتماع آن لائن ہو رہا ہے، اور گزشتہ ہفتے کے اجتماع میں ہم نے آپ کی خدمت میں عشرہ ذی الحجہ یعنی ذی الحجہ شریف کے پہلے 10 دنوں کی فضیلت پر کچھ معروضات پیش کرنے کی سعادت حاصل کی تھی۔ آج فلسفہ قربانی کے حوالے سے، کیونکہ یہ مبارک مہینہ حج کا مہینہ بھی ہے، اور حج کے ساتھ ساتھ ایک عظیم اسلام کا شعار جسے ہم اور آپ قربانی کہتے ہیں، اس کا مبارک مہینہ بھی ہے۔ چونکہ ہر صاحب نصاب پر احناف کے نزدیک قربانی واجب ہے، تو یہ قربانی کیا ہے؟ اور چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ قربانی کیا ہے؟ تو آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو یہ سنت ابراہیمی کیوں ہے؟ اس کا فلسفہ کیا ہے؟ آج ہم اس پر کچھ گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ یہ بات اچھی طرح یاد رکھنے کی ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اور بندے کے لیے سب سے بڑی چیز، حتیٰ کہ جنت سے بھی بڑی چیز، اپنے اللہ کی رضا ہے، اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا، ایسے کام کرنا جس سے اللہ خوش و راضی ہو۔ یہ بندے کے لیے جنت سے بھی بڑی اور قیمتی نعمت ہے۔ اگر یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تو ہم اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں
کہ سیدنا مولائے کائنات سید السادات سرکار علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ اگر مجھے اللہ میرا یہ اختیار دے کہ میں جنت میں جاؤں یا 2 رکعت نماز پڑھوں تو میں 2 رکعت نماز کو جنت پر ترجیح دوں گا، یعنی فوقیت دوں گا 2 رکعت نماز کو جنت پر۔ اور جو جواب آپ نے دیا تھا اس سے اظہار بندگی اور بندگی کا انداز اور فکر بندگی پتہ چلتا ہے۔ سرکار مولائے کائنات نے جب یہ کہا کہ اگر میرا اللہ مجھے اختیار دے کہ میں 2 رکعت نماز پڑھوں یا جنت میں جاؤں تو میں جنت پر 2 رکعت نماز کو فوقیت دوں گا۔ وجہ کتنی خوبصورت بیان فرمائی، فرمایا وجہ یہ ہے کہ جنت میں میری خوشی ہے اور نماز میں میرے اللہ کی خوشی ہے، تو میں اپنی خوشی پر اپنے اللہ کی خوشی کو، اس کی رضا کو ترجیح دوں گا۔ تو ایک بندے کے لیے سب سے بہتر چیز اور سب سے خوبصورت چیز یہ ہے کہ بندہ اپنے اللہ کی رضا میں راضی رہے اور ایسے کام کرے، ہر وہ کام کر کے وہ گزر جائے اور ہر وہ کام کرے کہ جس سے اللہ راضی ہو، اور بلکہ جو بھی کام کرے یہ کہ جو بھی کام کرے وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے۔ اور اصل میں عبادت وہی ہے جس سے اللہ راضی ہو۔ جو کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہ کیا جائے اس کا عبادت سے دور دور تک کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ حتیٰ کہ معاذ اللہ اگر کوئی بندہ نماز بھی اللہ کی رضا کے علاوہ کسی اور نیت سے پڑھے تو وہ اس کی عادت ہو سکتی ہے، وہ اس کی تجارت ہو سکتی ہے، وہ اس کی ریاکاری ہو سکتی ہے، لیکن عبادت نہیں ہو سکتی۔ عبادت وہی ہے جو اللہ کے لیے کی جائے، اور یہی فلسفہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں سکھایا۔ آپ صحابہ کرام کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں، اہل بیت اطہار کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں، انبیاء کرام کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں، ہر ایک کی زندگی میں ہمیں یہی بات نظر آئے گی، اللہ کی رضا، آزمائش اللہ کی رضا، خوشی اللہ کی رضا، غم کے ایام اللہ کی رضا، تکلیف اللہ کی رضا، راحت اللہ کی، ہر چیز میں وہ اللہ کی رضا تلاش کرتے تھے کہ اللہ کس میں راضی ہے۔ اور یاد رکھیں جسے خدا کی رضا مل گئی اسے سب سے بڑی نعمت مل گئی، حتیٰ کہ جنت سے بھی بڑی نعمت مل گئی۔ گویا کہ اس بندے کو بندگی کی سند مل جاتی ہے جب وہ اللہ کو راضی کر لیتا ہے۔ فلسفہ قربانی سے متعلق ہم گفتگو کر رہے ہیں، تو یہ اللہ کی رضا کی جو بات ہے، میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی، اللہ فرماتا ہے قل، اے محبوب آپ فرما دے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ آپ یوں عرض کریں کہ میری نماز، میری قربانیاں، حتیٰ کہ میرا جینا اور میرا مرنا بھی اللہ کی رضا کے لیے، یعنی زندگی بھی اللہ کی رضا کے لیے اور موت بھی اللہ کی رضا کے لیے۔ اور جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقبول بندہ بنتا ہے اسی وجہ سے کہ وہ اللہ کو راضی کر لیتا ہے، اور اللہ کو راضی کرنے والے بندوں کے متعلق حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مومن اور منافق کا فرق اس وقت ہوتا ہے جب اللہ کسی کو آزمائش میں اور مصیبت میں گرفتار کرتا ہے۔ اللہ جب آزماتا ہے اور بندہ اللہ کی آزمائش میں پورا اترتا ہے تو وہ مومن، اور منافق جو ہوتا ہے وہ گھبراتا ہے، اور صرف گھبراتا ہی نہیں ہے بلکہ منافق کی صفت یہ ہے وہ اللہ کی شکایت کرتا ہے، اللہ سے دور بھاگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو معاذ اللہ برا کہتا ہے، اور وہ جو ہے استقامت کا مظاہرہ نہیں کرتا بلکہ وہ بھاگ جاتا ہے وہاں سے۔ تو ایسے موقع پر مومن اور منافق کی پہچان ہوتی ہے، اور بندہ پھر سارے امتحانات دے کر بھی، ساری آزمائش میں مبتلا ہونے کے بعد بھی وہ یہ نہیں کہتا کہ میں نے بہت کچھ کر دکھایا اور میں کچھ ہوں نہیں،
اور وہ صلہ بھی طلب نہیں کرتا، بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ میرے لیے سب سے بڑا صلہ یہ ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی رہے۔ بلکہ یہ عشق کا اصل مقام ہے کہ سب کچھ قربان کر کے بھی کوئی صلہ نہ مانگا جائے، بلکہ یہ کہ میرا یار مجھ سے راضی رہے، میرا رب مجھ سے راضی رہے۔ اس سلسلے میں ایک خوبصورت سا واقعہ یاد آتا ہے کہ سچوں کی پہچان آزمائش کے وقت ہوتی ہے، اور آزمائش میں بھی صرف یار کی رضا۔ کہتے ہیں کہ ایک دن لیلا نے حلوہ تیار کیا، اور حلوہ تیار کر کے اپنی کنیز سے کہا کہ باہر جاؤ اور میرا مجنو کھڑا ہے، یہ حلوہ اس کو دے دو۔ لیلا کی کنیز جب حلوہ لے کر گھر کے باہر نکلی تو حلوے کی خوشبو اور اس کی لذت کی خوشبو لوگوں کے مشام جاں کو جب معطر کرنے لگی تو وہاں بہت سارے لوگوں کی بھیڑ اکٹھی ہو گئی، اور سب لوگ للچائی ہوئی نظر سے حلوے کو دیکھنے لگے۔ کنیز نے کہا کہ یہ حلوہ تو میری لیلا نے بنایا ہے، میری مالکہ نے، اور اس کو دینا ہے صرف مجنو کو۔ مجنو کدھر ہے؟ اور سب پکارنے لگے کہ انا المجنو انا المجنو، کہ میں مجنو ہوں، میں مجنو ہوں، اور سب مجنو ہونے کا دعویٰ کرنے لگے۔ تو وہ لیلا کی کنیز تھی، وہ واپس اندر آئی، اور اندر آنے کے بعد اس نے کہی ارے لیلا، تو نے تو کہا تھا کہ تیرا ایک ہی مجنو ہے، وہ باہر کھڑا ہے اور اس کو یہ حلوہ دینا ہے، لیکن وہاں تو بہت سارے مجنو کھڑے ہیں۔ لیلا نے کہا مجنو کون ہے اس کا ابھی اندازہ ہوگا، یہ حلوے کا تھال رکھو اور ایک خالی تشت لو اور اس میں ایک چھری لو، اور یہ لے جا کر کے پھر باہر کہنا کہ لیلا نے مجنو کے جسم کے گوشت کا حصہ مانگا ہے۔ پھر دیکھو امتحان ہو جائے گا کہ مجنو کون ہے۔ لیلا کی کنیز نے حلوے کا تھال رکھا، تشت لیا، چھری لی، اور لے کر کے جب وہ باہر گئی تو چونکہ حلوے کی خوشبو سے لوگوں کے مشام جاں معطر تھے اور ہر ایک بندہ مجنو ہونے کا دعوے دار تھا، تو جب کنیز کو چھری اور خالی تشت لاتے ہوئے دیکھا تو پوچھا یہ کیا ہے؟ تو کہا کہ آپ سب لیلا کے عاشق ہیں۔ تو کہا ہاں ہم تو اس کے عاشق ہیں، مجنو تو ہم ہی ہیں۔ اور تو پھر کہا کہ جو مجنو ہے لیلا نے اس سے اس کے جسم کے گوشت کا ٹکڑا مانگا ہے۔ سارے بھاگ گئے، جو اصل مجنو تھا وہ کھڑا رہا اور اس نے چھری لی اور گوشت کا حصہ کاٹا اور کاٹ کر تشت میں رکھا، اور جب کنیز ہٹنے لگی تو کہا رکو، پھر دوسرا ٹکڑا کاٹا وہ بھی رکھا، تیسرا کاٹا وہ بھی رکھا، پورا تھال بھر دیا اور چھری رکھ کر ایک سرد آہ کھینچی، اور اس کے بعد کہنے لگا کہ لیلا نے گوشت کے ٹکڑے کی بات کی تھی، لیکن یہ نہیں کہا تھا کہ اس کو ٹکڑا کہاں کا چاہیے، تو جہاں کا مجھے سمجھ میں آیا میں نے دے دیا ہے، لیکن لیلا سے کہنا کہ وہ اس کو قبول کر لے، اور اگر اس کو یہ پسند نہ آئے تو کہہ دیں کہ کہاں کا چاہیے، ہم وہاں کا دینے بھی تیار ہے۔ کہ اگر لیلا کہہ دے کہ دل کاٹ کے تشت میں رکھ دو تو ہم اس کے لیے بھی راضی ہے، لیکن یہ سب کچھ دے کر ہم احسان نہیں جتاتے، بلکہ صرف اتنا کہتے ہیں کہ لیلا سب لے لے اور ایک مرتبہ کہہ دے کہ مجنو میرا ہے۔ یہ تو بہت ممکن ہے کہ کوئی فرضی داستان ہو یا جو بھی ہو، مگر اس سے پتہ چلتا ہے کہ کون اللہ کا بندہ ہے۔ اس حکایت سے ہم
کچھ سمجھ سکتے ہیں. سمجھنے سمجھانے کے لیے ایک مثال تھی. اللہ کی ذات مثال سے پاک ہے، مثل سے پاک ہے، لیکن صرف سمجھنے کے لیے کہ لیلا کا عاشق حلوے سے سمجھا نہ گیا، پہچانا نہ گیا. حلوہ آیا تو سبھی نے کہا کہ ہم مجنوں ہیں، لیکن جب دینے کی بات آئی تو اس وقت پتہ چلا کہ اصل لیلا کا کون ہے. بلا تمثیل رزق مل رہا ہے، اولاد مل رہی ہے، نعمتیں مل رہی ہے، اچھے لباس مل رہے ہیں، لقمہ تر مل رہا ہے، سب کچھ مل رہا ہے، تو ہم اللہ کے بندے، ہم اللہ کے بندے. لیکن جب اللہ آزمائش ڈالے تب بندہ. بزرگان دین اور صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کا سچا بندہ وہی ہے کہ جس کو نعمت ملنے سے جتنی خوشی ہوتی ہے، جب تک مصیبت ملنے پر اس کو اتنی خوشی نہ ہو، اس وقت تک وہ اللہ کا سچا بندہ نہیں ہو سکتا. اب ہم احتساب کریں اپنا کہ کیا واقعی ہم ایسے آزمائش اور مصیبتوں پر بھی خوش ہوتے ہیں. اور یہی فلسفہ قربانی ہے. قربانی کا فلسفہ یہی ہے. اور بزرگوں نے فرمایا کہ جب اللہ کسی بندے کو پسند کرتا ہے تو اس کو آزمائش اور مصیبت میں گرفتار کرتا ہے، اس کا امتحان لیتا ہے. جب وہ امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنا بندہ خاص بنا لیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی آزمایا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم نے ابراہیم کو وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم، ہم نے ابراہیم کو مبتلا کیا، آزمائش میں مبتلا کیا. مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی میں اللہ نے انہیں 10 باتوں سے آزمایا. اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 10 باتوں سے آزمایا. اب وہ 10 باتیں کون کون سی ہے، اس میں مفسرین کا بہت اختلاف ہے اور مختلف اقوال ہیں، اور مختصر سی اس محفل میں شاید ہم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے. لیکن جو آزمائش ہوئی ہے اس میں سے ایک آزمائش تو یہ کہ ولادت آپ کی غار میں ہوئی، گھر میں بھی ولادت نہیں ہوئی. ولادت کے وقت حالات اتنے خراب تھے بادشاہ کی طرف سے، نمرود کی طرف سے، کہ آپ کی والدہ اور والد جو حضرت آپ کی والدہ محترمہ اور آپ کے والد بزرگوار جو ہے وہ آپ کو کی ولادت کے وقت غار میں گئے. اور ولادت جیسے ہوئی تو آپ کے والدین، آپ کی والدہ اور آپ کے والد جو ہے وہ اس خوف سے کہ کہیں بادشاہ کے کارندے آ کر کے ہمیں پکڑ نہ لیں، ہمارے نومولود کو قتل نہ کر دیں، بچہ چھوڑ کر آ گئے. آزمائش تھی اللہ کی طرف سے. پھر اس کے بعد جب شعور کو پہنچے تو پھر وہ بتوں کا معاملہ، پھر بت شکنی کا واقعہ، پھر جو ہے وہ آگ میں ڈالنے کا واقعہ، یہ سب چیزیں آپ بار بار سنتے رہتے ہیں چونکہ ہمیں بہت جلدی اپنے عنوان کے قریب پہنچنا ہے. پھر اسی طرح سے آگ میں ڈالے جانے کے بعد آپ کی ہجرت، آپ نے جو ہے وہ بابل سے ہجرت کی اور پھر آپ جو ہے وہ مصر گئے اور وہاں پہنچے اپنے چچا کے پاس. حران ایک علاقہ ہے اور آپ کے جو چاچا تھے ان کا نام حاران ہے، حارانی سے منسوب یہ حران کہلاتا ہے. تو وہاں یہ آپ کے چچا کی بہت خوبصورت بیٹی تھی حضرت جو وہ حاران کی، ان کا نام حضرت سارہ تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بلکہ عورتوں میں سب سے زیادہ خوبصورت جو ہے وہ جس کا حسن مشہور ہوا ہے، سب سے زیادہ جس کا حسن عورتوں میں مشہور ہوا ہے وہ حضرت سارہ ہے. اور مردوں میں جن کا حسن مشہور ہوا ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام. بلکہ کہا جاتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کی دادی حضرت سارہ کے حسن کا حصہ ملا تھا، کیونکہ حضرت سارہ جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی سگی دادی ہوتی ہے. کہ یوسف علیہ السلام کے جو والد ہیں جناب یعقوب علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام. تو حضرت اسحاق علیہ السلام چونکہ آپ کے دادا ہوتے ہیں، حقیقی دادا ہوتے ہیں، اور حقیقی دادا کی یہ والدہ ہیں، تو اس اعتبار سے یہ دادی ہوتی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی. اور بڑا قریبی رشتہ ہے حضرت سارہ سے جناب یوسف علیہ السلام کا. تو بہت خوبصورت تھی، حاران کی بیٹی تھی.
حضرت ابراہیم علیہ السلام جب وہاں پہنچے تو جناب لوط علیہ السلام جو آپ کے بھتیجے ہیں آپ کے ساتھ تھے، اور پھر وہاں کچھ دن آپ نے قیام فرمایا، تو جناب ابراہیم علیہ السلام سے جناب سارہ کا نکاح ہو گیا۔ اور ہاران نے جب دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید کی دعوت دیتے ہیں اور بت پرستی سے منع فرماتے ہیں، تو انہوں نے منع کیا اس بات سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہیں رکے حق سے، تو ہاران ناراض ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، جناب لوط علیہ السلام کو اور جناب سارہ کو، ان تینوں کو آپ نے یعنی کہ ہاران نے جو اپنے گھر سے نکال دیا۔ حضرت سارہ کی وفا اور ان کی سچائی، صداقت، شوہر سے محبت اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین کہ باپ کو چھوڑنے تیار ہو گئی، لیکن انہوں نے جب وہ اللہ کا اور اللہ کے رسول کا جو ہے وہ حقانیت کا راستہ نہیں چھوڑا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب جناب سارہ کی وفاداری، محبت، انسیت اور الفت دیکھی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ سے ایک وعدہ کر لیا کہ تم میری فرما برداری کرنا اور میں تمہاری ہر بات مانوں گا، جب بھی تم کوئی بات کہو گی تو میں تمہاری بات نہیں کاٹوں گا اور تم میری بات نہیں کاٹو گی۔ یہ ایک معاہدہ تھا اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، جو آپ نے اپنی بیوی جناب سیدہ سارہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا تھا۔ اب وہاں سے آپ حران سے نکل کر آپ فلسطین پہنچے، اور آپ کی یہ دوسری ہجرت تھی، بلکہ جب آپ فلسطین پر قدم رنجہ آپ نے فرمایا تو فلسطین کے لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بڑا پرتپاک استقبال کیا اور اپنی کھیتی باڑی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سپرد کر دی، ہدیتاً دے دیا، تحفتاً دے دیا، کہا کہ آپ یہاں رہے۔ اللہ تعالیٰ کو اہل فلسطین کی ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ رب العزت نے ان کی کھیتی باڑی میں بہت برکت عطا کی، بے پناہ برکت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، اور وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام لوط علیہ السلام کو لے کر کھیتی باڑی کرنے لگے۔ چونکہ مختصر میں ہمیں بیان مکمل کرنا ہے اور یہ ذکر چونکہ بار بار آپ سنتے رہتے ہیں، تو بہت مختصر کر کے اس کو ہمیں پائے تکمیل تک آج ہی پہنچانا ہے، کیونکہ پھر اگر آئندہ ہفتے میں وقت ملے گا انشاءاللہ تو ہم جو ہے وہ قربانی سے متعلق بھی کچھ باتیں آپ سے کرنی ہیں، اور آن لائن چونکہ پروگرام ہوتا ہے لوگ سامنے نہیں ہوتے ہیں، تو جو ہے وہ پھر اختصار بھی ملحوظ رکھنا ہوتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب فلسطین جا رہے تھے، مصر سے جو ہے وہ یعنی حران سے نکل کر تو راستے میں مصر آتا تھا، بلکہ مورخین کا کہنا یہ ہے کہ یہ مصر کا ہی ایک علاقہ ہے۔ تو جب آپ جا رہے تھے تو جناب سارہ کو مصر کے بادشاہ نے جو ہے وہ قید کر لیا، معاذ اللہ۔ وہ عورتوں کا بڑا دلدالہ تھا، اور جب وہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس کے سپاہی لے گئے، اور جب بادشاہ نے انہیں جو ہے وہ قید کیا، اور قید کرنے کے بعد جب ان کی طرف دست درازی اور ان کے ساتھ بدنیتی کرنی چاہیے تو اس کے دونوں ہاتھوں کو اور اس کے وجود کو فالج ہو گیا اور اس کے ہاتھ کام نہیں کیے۔ پھر جناب سارہ نے دعا کی تو دعا کی برکت سے پھر اس کے ہاتھ ٹھیک ہو گئے۔ اسی طرح دوسری اور تیسری مرتبہ بھی ایسا ہی ہوا، اس کی بدنیتی بڑھی، اور جب وہ بدنیتی کرتا تب جو ہے وہ سزا پاتا۔ آخر کار اس نے کہا کہ آپ کوئی برگزیدہ بندی ہیں، اور جو واقعہ آپ کے ساتھ پیش آیا ہے بے عین ہی ایسا ہی واقعہ ایک اور عورت ہے، اس کے ساتھ بھی ایسا ہی، کہ جب میں نے اس کی طرف جب بھی ہاتھ بڑھایا تو جیسا آپ کے ساتھ ہاتھ بڑھانے پر انجام ہوا ویسے اس کے ساتھ بھی، اس کا نام ہاجرہ ہے۔ اور پھر کہا کہ شاید وہ آپ کے قبیلے کی ہو، خاندان کی ہو، اس نے اپنے طور پہ کہا کہ میں وہ آپ کو سونپتا ہوں۔ تو جب حضرت سارہ لوٹی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف، تو یہ حضرت ہاجرہ کو لے کر لوٹی۔ اس طرح سے اب یہ 4 نفری قافلہ فلسطین پہنچا،
اور جب فلسطین پہنچا تو آپ سن چکے کہ اہل فلسطین نے محبتیں دی، اللہ کے پیغمبر کا استقبال کیا، اپنی کھیتی باڑی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہدیتاً دی۔ وہاں جب آپ کھیتی باڑی کرنے لگے اور خوشحالی آ گئی، اللہ نے بہت مال و دولت سے نواز دیا، تو جناب سارہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عرض کیا کہ ہمارے پاس یہ خاتون ہاجرہ ہیں، بڑی حسین ہے، خوبصورت ہیں، اور چونکہ اب ہماری عمر جو ہے کافی بڑھ رہی ہے اور ابھی تک ہمارے گھر میں کوئی اولاد نہیں ہے، اگر آپ ہاجرہ سے نکاح کر لیں تو ہو سکتا ہے اللہ اس سے اولاد عطا فرما دے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی استدعا پر، گزارش پر حضرت ہاجرہ سے نکاح فرمایا، اور جب حضرت ہاجرہ سے نکاح فرمایا تو نکاح کے بعد پھر بہت جلد ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چونکہ دعا بھی کی تھی، رب حب لی من الصالحین، یہ آپ کی بڑی مشہور دعا ہے، اور جس کو اولاد نہ ہوتی ہو، اگر کوئی بندہ حضور قلب کے ساتھ ہر نماز کے بعد اس دعا کو پڑھے، رب حب لی من الصالحین، تو اللہ تعالیٰ اس سے اولاد بھی عطا فرمائے گا۔ جن کو بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، بیٹا نہیں ہے، اگر وہ بھی یہ دعا کو پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ بیٹا بھی عطا فرمائے گا۔ بہت مبارک دعا ہے، اللہ کے پیغمبر کی دعا ہے۔ اور یہاں رک کر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اہل فلسطین نے ابراہیم علیہ السلام کو کھیتی باڑی دی، ان کی مدد کی، ان کی نصرت کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی خوشحال کیا، بہت مالا مال کیا۔ ادھر نمرود، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 800 سال عمر عطا فرمائی، 800 سال سے زیادہ عمر عطا فرمائی، 400 سال اس نے بادشاہت کی، اور جب 400 سال کی عمر میں پہنچ کر اس بدبخت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا، اللہ کے پیغمبر کو، تو ابراہیم علیہ السلام تو پھر آگ گلزار ہو گئی، آپ اس کو بھی جانتے ہیں۔ جب آپ ہجرت کر چکے تو اللہ تعالیٰ نے نمرود کی قوم پر مچھر کا عذاب نازل فرمایا، اتنے مچھر بھیجے اللہ کے پیغمبر کے ساتھ، چونکہ انہوں نے بہت ظلم کیا، زیادتی کی، تو اللہ نے اتنے مچھر بھیجے کہ سورج کی روشنی بھی نہیں پہنچ پاتی تھی، سورج کی روشنی چھپ گئی تھی، اتنی بڑی تعداد میں مچھر آئے، اور مچھروں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کیا۔ لیکن قدرت کی شان یہ دیکھیں آپ کہ پوری قوم کے اکثر لوگ ہلاک ہو گئے، نمرود بچا رہا۔ وہ قوم کا انجام دیکھنے کے لیے مچھروں نے نمرود کی قوم کے گوشت کو چاٹ دیا، حتیٰ کہ ہڈی ہڈی کر دی، ان کی ہڈی ہڈی بکھیر دی اکثریت کی۔ اور پھر بعد میں نمرود پر اللہ تعالیٰ نے ایک لنگڑا مچھر مسلط کیا، اور وہ لنگڑا مچھر اس کی ناک کے ذریعے سے دماغ میں گھسا، اور وہ جو ہے وہ اس کا دماغ چاٹتا، اور پھر وہ مچھر گھسا کر قدرت نے پھر نمرود کو مزید 400 سال کی زندگی عطا کی، یعنی 400 سال اس نے حکومت کی، اور اللہ کے پیغمبر کو جب اس نے تکلیف دی، اللہ کے نبی سے نفرت کی، دین حق سے نفرت کی، تو پھر وہ لنگڑے مچھر کے عذاب میں گرفتار ہوا، اور جو تخت پر بیٹھتا تھا بڑی ڈینگیں مارتا تھا، حکومت پر نازا تھا، پھر اس کے دربار کا یہ طریقہ بن گیا، یہ قانون بن گیا کہ جو بھی آتا وہ نمرود کے سر پہ جوتے مارتا تو اس کو راحت ملتی۔ 400 سال تک اس عذاب میں وہ گرفتار رہا، اور 400 سال اس عذاب میں گرفتار ہونے کے بعد پھر وہ اسی تکلیف کے اندر مر گیا۔ جب مر گیا تو پھر اس کے جسم سے بدبو آئی، بہت پریشانی ہوئی، اس کے جو ہے وہ رشتہ داروں نے، اس کے لوگوں نے اس کو دفن کرنا چاہا، تو سوچا کہ یہ بیماری ہمیں نہ لگ جائے، تو پھر ان لوگوں نے یہ کیا کہ ایک کام کرتے ہیں کہ دفن کریں گے تو بیماری لگ جائے گی، تو کریں کیا، تو اس کو ان لوگوں نے جلا دیا۔ اس طرح جو نبی کو جلانے چلا تھا اس کی قوم نے مرنے کے بعد اس کو جلا دیا، اور لوگوں کو یہ عبرت کا پیغام قدرت دے رہی ہے کہ نبی کو جلانے والے، نبی پر تو آگ گلزار ہو گئی لیکن جلایا تجھے گیا ہے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ دنیا میں یہ پہلا انسان ہے جس کو مرنے کے بعد جلایا گیا، اور یہ آگ کی سزا یہ نبی کو دینا چاہتا تھا بدبخت، جبکہ خود اس کا مقدر بن گئی۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اہل حق کو کبھی بھی حکومتوں سے، طاقتوں سے یا اہل باطل سے
گھبرانے اور ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ پر اگر توکل بھروسہ ہے اور آپ حق پر ہیں تو دیر ہی سے صحیح، لیکن قدرت کے یہاں فیصلے حق کے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے جلدی نہیں کی، آپ کے ہجرت کر جانے کے بعد بھی 400 سال تک نمرود زندہ رہا، لیکن عذاب میں گرفتار رہا۔ تو اس لیے ہم بہت عجلت کرتے ہیں، ہمیں عجلت نہیں کرنا چاہیے، اللہ کی رضا میں راضی رہنا چاہیے۔ بہرحال حضرت ہاجرہ سے ابراہیم علیہ السلام نے نکاح فرمایا، دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو اولاد دی۔ اس طرح سے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ پیدا ہوئے اور آپ دنیا میں تشریف لائے۔ حضرت سارہ جو ہے ایک حقیقی ماں سے زیادہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پیار کرتی تھی۔ حضرت ہاجرہ سے چونکہ انہی کی گزارش پر نکاح ہوا تھا، حضرت ہاجرہ کو بھی بہت پیار دیتی تھی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی، اور حضرت سارہ کی غیرت کا خیال کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کبھی بھی جناب اسماعیل علیہ السلام کو ان کے سامنے پیار نہیں کرتے تھے، گود میں نہیں لیتے تھے کہ کہیں ان کو احساس نہ ہو جائے کہ میں لا ولد ہوں۔ ایک دن حضرت اسماعیل علیہ السلام زمین پر تھے اور آپ گھر میں تشریف لائے تو دیکھا کہ حضرت ہاجرہ اور سارہ کسی کام میں مصروف ہیں اور یہ زمین پر ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اٹھایا اور چومنے لگے، بوسے دینے لگے، پیار کرنے لگے۔ اتنے میں جناب سارہ آ گئیں اور آنے کے بعد جو ہے وہ یہ منظر دیکھ کر آپ کو غیرت آئی اور آپ نے فرمایا ابھی کے ابھی اسی وقت اس بچے کو بھی اور اس کی ماں کو بھی اتنی دور لے جائیں آپ کہ، اور وہ بھی ایسی جگہ لے جائیں کہ جہاں میں ان کا ذکر نہ سنوں، یہ مجھے کبھی نظر نہ آئے، اور ایسی وادی میں لے جائیں جہاں پر کچھ بھی نہ ہو، وادی غیر ذی زرع میں لے جائیں۔ آپ نے حضرت سارہ کو بہت سمجھانے کی کوشش کی، لیکن حضرت سارہ نے کہا کہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ جو کہے گی میں آپ کی بات مانوں گا، میں آپ کی ہر بات مانتی رہی، آپ بھی میری یہ بات مانیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تردد تھا، اللہ کی آزمائش ہوئی، اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرمائی کہ سارہ جو کہتی ہے وہی ہماری رضا ہے، وہی ہماری مرضی ہے، سارہ جو کہتی ہے وہ کر گزریے۔ بظاہر یہاں کوئی ایک ظاہر بن انسان بدبختی جس کا مقدر ہو، وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ معاذ اللہ حضرت سارہ خطا پر تھیں اور انہوں نے ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں ہوا، ویسا کیوں ہوا۔ یاد رکھیے گا کہ یہ ایک بات اللہ کے برگزیدہ بندوں کے حوالے سے کوئی بد نصیب ہی کہہ سکتا ہے یا بد نسب کہہ سکتا ہے کہ وہ حضرت سارہ پر اعتراض کرے کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا۔ بہت خوبصورت بات ہمارے بزرگوں نے لکھی ہے کہ اللہ کے برگزیدہ بندوں کے اختلاف میں بھی اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی۔ بظاہر حضرت سارہ کا یہ قول، یہ فعل کہ یہاں سے لے جائیں وادی غیر ذی زرع میں پہنچا دیں، یہ ان کی کوئی خطا نہیں ہے، کوئی لغزش نہیں ہے۔ اللہ کے برگزیدہ بندوں کا کوئی اختلاف ہو اور اس میں اللہ کی بہت بڑی حکمت ہوتی۔ سرسری نظر سے دیکھیں تو حضرت سارہ کے خلاف ہو جائیں لوگ، معاذ اللہ ان سے بدگمانی کریں، ایک نبی کی بیوی ہے، ایک نبی کی ماں ہے، اور بلکہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی امی ہونے کی وجہ سے بنی اسرائیل کے سارے پیغمبروں کی ماں ہے، اور بنی اسرائیل ہی نہیں بلکہ بنو اسماعیل کے پیغمبروں کی بھی، بنو اسماعیل میں تو ہمارے حضور علیہ السلام ایک ہی نبی ہوئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد ہمارے حضور ہی ہوئے، تو چونکہ والد کی بیوی ہونے کی وجہ سے تو وہ حضرت ابراہیم چونکہ ابو الانبیاء ہیں تو سارے انبیاء کی ماں ہو گئی، ان سے کوئی خطا نہیں ہوئی تھی، ان سے کوئی لغزش نہیں ہوئی تھی۔ یہ قدرت کی شان ہے، قدرت اس طرح کے کام کرواتی ہے کہ اگر سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے ماں باپ ان پہ قربان، اگر وہ نہ کہتی نا کہ وادی غیر ذی زرع میں پہنچایا، پھر بات یہ ہے کہ سارہ کہہ رہی ہیں کہ معاذ اللہ اگر یہ کہنا ظلم ہوتا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جو اہل ظاہر کی نظر میں کہ اگر یہ ظلم ہوتا تو اللہ تعالیٰ ظلم کی تائید کیوں فرماتا، جبکہ حضرت سارہ کی تائید کر رہی ہے قدرت
کہ سارا جو کہہ رہی ہے آپ وہ کر گزریں، یہی اللہ کی مرضی بھی ہے۔ وجہ دنیا کو ظاہر میں یہ نظر آ رہا ہے، لیکن حقیقت میں یہ ہے کہ وادی غیر ذی زرع شہر مکہ بنے گا تو ان دونوں کے جانے سے ہی بنے گا، اور حضرت سارہ اس کا سبب بن رہی ہیں۔ بلکہ یہ کہہ دیا جائے کہ اگر حضرت سارہ نے غیرت نہ کی ہوتی تو مکۃ المکرمہ جو ہے وہ آباد نہ ہوتا۔ یہ غیرت سارہ کی برکت ہے، حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت کی برکت ہے، یہ ان کی خطا نہیں ہے، یہ ان کی لغزش نہیں ہے، بلکہ یہ ان کی غیرت کی برکت ہے۔ تو اللہ والوں کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، اور اللہ والوں کا ہر کام، بس ہمارا کام اتنا ہے کہ جب بھی اللہ والوں کا ذکر کریں تو ہماری زبان بہت سنبھلی ہونی چاہیے۔ اسی طرح جب بھی صحابہ کرام کے پہلی بات تو مشاجرات صحابہ کا ذکر ہی نہ کیا جائے، اور اگر صحابہ کے مشاجرات کا ذکر ہو تو بھی بہت زبان کو، کیونکہ ہماری زبانیں اس قابل نہیں کہ ہم ان کے مقدس نام لے سکیں، تو معاذ اللہ اس میں حضرت ہاجرہ حضرت سارہ کے اختلاف کو کوئی رنگ نہیں دیا جا سکتا، وہ اختلاف تھا بھی نہیں۔ یہ غیرت سارہ کی برکت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ لے گئے، کہا جاتا ہے کہ براق پر لے گئے، اس لیے کہ فلسطین سے ایک بڑا فاصلہ ہے، طویل فاصلہ ہے، بلکہ آج کل کے لوگوں نے اس کو کچھ ناپا بھی ہے، تقریباً 1400 کلومیٹر کا کچھ فاصلہ بتایا جاتا ہے، کم زیادہ ہو سکتا ہے کیونکہ میں نے نہیں ناپا ہے، یہ کتابوں کی بات ہے، اور ناپنے والوں کا وہ ہو سکتا ہے کہ جسے ذوق ہو وہ اپنے طور پہ ناپ لیں، لیکن چونکہ یہ کوئی حتمی بات نہیں ہے، لیکن اندازاً جو بتایا گیا کہ 1400 کلومیٹر کا فاصلہ بتایا جاتا ہے مکۃ المکرمہ اور جو ہے وہ فلسطین کا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ کو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں لے کر کے گئے، اور آج کل جہاں خانہ کعبہ ہے، تو چونکہ خانہ کعبہ کئی مرتبہ تعمیر ہوا ہے، پہلی مرتبہ فرشتوں نے تعمیر کیا، پھر دوسری مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا، پھر جب طوفان نوح آیا تو کعبۃ اللہ شریف اٹھا لیا گیا۔ تو اب چونکہ جب ابراہیم علیہ السلام وہاں پہنچے تھے تو کعبۃ اللہ شریف کی کوئی عمارت وہاں موجود نہیں تھی، اس کی بنیادوں کے ہلکے سے نشانات تھے، لیکن چونکہ کعبہ وہاں پہلے سے تھا، وہاں کعبۃ اللہ شریف پہلے سے تھا، اور فرشتوں نے پہلے بنایا، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا، اور پھر طوفان نوح کے وقت وہ اٹھا لیا گیا۔ جب اٹھا لیا گیا تو نشانات ختم ہو گئے تھے، ہلکے سے کچھ اس کے آثار باقی تھے۔ تو وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ دونوں کو لے کر پہنچے، کھجور کی تھیلی دی، پانی دیا، اور پھر اس کے بعد آپ نے حضرت ہاجرہ سے الوداعی سلام کیا، ان کی طرف دیکھا بھی نہیں، کہ اب چونکہ یہ اللہ کا حکم تھا کہ سارہ جو کہتی ہے وہ کر گزرے، تب جناب سارہ کا ذکر ہی کیا، وہاں تو اللہ کا حکم ہے کہ یہ کریں آپ۔ اور جب آپ گزرنے لگے یعنی چلنے لگے تو آپ نے اکلوتے شیرخوار بیٹے کو بھی نہیں دیکھا، خوبصورت بیوی کو بھی نہیں دیکھا، بس صرف اس خوف سے کہ اگر میں بیوی اور بیٹے کو دیکھوں تو کہیں اللہ کے حکم پر عمل کرنے میں مجھ سے کوتاہی نہ ہو جائے، تو آپ نے دیکھا بھی نہیں حضرت ہاجرہ۔ دیکھیے یہ آزمائش ہے، اللہ کی طرف سے آزمائش ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنی آزمائشوں سے گزرے ہیں، اور اب یہ آزمائش، اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ انسان پر جو تکلیف آتی ہے تو وہ انسان جھیل لیتا ہے، لیکن اولاد کی جدائی، آپ اس کو آج کے دور میں بہت ترقی کر گئی ہے ٹیکنالوجی، اگر بیوی میکے چلی جائے تو فون پہ بھی بات ہو جاتی ہے، اور مگر اس کے باوجود بھی جو ہے وہ گھر بچوں سے خالی خالی لگتا ہے، چھٹیاں گزارنے کے لیے بچے چلے جاتے ہیں گھر سے نانی کے یہاں، ماموں کے یہاں، تو گھر سونا سونا لگتا ہے، تو کیسے عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ اور چند دنوں کے بعد انہوں نے پھر آنا ہے، پلٹ کر آنا ہے، 2 دن کے بعد 4 دن کے بعد چھٹیاں گزارنے کے بعد پھر بھی بار بار فون کرتے ہیں، ہم کال کرتے رہتے ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں۔ لیکن یہ اللہ کے پیغمبر کی آزمائش دیکھیں کہ آپ وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کر جا رہے ہیں، پلٹ کر دیکھتے بھی نہیں ہیں، صرف اللہ کا حکم ہے، اور جب آپ نکلتے ہیں تو حضرت ہاجرہ ننھے سے معصوم اسماعیل علیہ السلام کو گود میں لے کر پیچھے پیچھے جاتی ہیں، اور جب آپ پیچھے پیچھے جاتی ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہتی ہے کہ آخر مجھ سے
کیا غلطی ہوئی ہے، کیا خطا ہوئی ہے، کیا لغزش ہوئی ہے، آپ مجھے چھوڑ جا رہے ہیں، آپ کوئی جواب بھی نہیں دیتے۔ اور اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ اتنا کہتی ہے کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ اللہ کے پیغمبر سے کہتی کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں ہاں یہ اللہ کا حکم ہے۔ اتنا سنتی ہے تو سننے کے بعد کہتی ہے کہ جب یہ میرے اللہ کا حکم ہے تو میرا اللہ میرے لیے کافی ہے اور میرا اللہ مجھے ضائع نہیں فرمائے گا۔ آپ بیٹھ گئیں ٹیلے کے پاس کھجور کی تھیلی لے کر، پانی کا مشکیزہ لے کر، اور کھجوریں کھاتی تھی، پانی پیتی تھی، ننھے سے اسماعیل علیہ السلام کو دودھ بھی پلاتی تھی۔ اور پھر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام دودھ پیتے تھے، پرسکون تھے۔ یہاں ایک بات عرض کر دوں کہ اس کو دلیل بنا کر کوئی بھی اپنے بچے کو یا بیوی کو بلا وجہ جو ہے جنگل میں یا بیابان میں نہیں چھوڑ سکتا۔ وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کا حکم تھا، اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ نے ان پہ وحی کی تھی، اس لیے انہوں نے ایسا کیا۔ اور جو کام اللہ کرنے کا حکم دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی محافظت بھی فرماتا ہے۔ معاذ اللہ اس کو کوئی دلیل بنا کر کے یہ نہ کرنا شروع کر دیں۔ اور اگر کوئی آج کی تاریخ میں ایسا کرے گا کہ جنگل و بیابان میں بیوی بچے کو چھوڑ دے گا، معاذ اللہ کہ معاذ اللہ میں سنت ابراہیمی پہ عمل کر رہا ہوں، تو اس کے لیے جائز نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہاں کے کچھ معاملات مخصوص ہوتے ہیں، انبیاء کرام صاحب وحی ہوتے ہیں اور یہ ان کے اپنے معاملات ہیں۔ تو ہمیں جتنا کرنے کا حکم دیا گیا ہمیں اتنا ہی کرنا چاہیے، اس سے زیادہ ہمیں کرنے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے، ورنہ جو ہے وہ انسان حدوں کو توڑے گا تو نقصان اٹھائے گا۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے واپس لوٹ گئے۔ حضرت ہاجرہ اسماعیل علیہ السلام کو لے کر بیٹھی رہی، پانی ختم ہو گیا، کھجوریں بھی ختم ہو گئی، اور جب کھجور اور پانی ختم ہو گیا تو پھر چونکہ آپ کے سینے میں جو اسماعیل علیہ السلام کے لیے غذا تھی وہ بھی خشک ہو گئی، اور آپ رونے لگے تو پریشان ہوئی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹا کر آپ پانی کی تلاش میں صفا مروہ کی طرف دوڑ لگاتی رہی۔ بالآخر دوڑ لگاتے ہوئے آپ کو خیال آتا کہ میرے بچے کو کہیں درندہ نہ اٹھا لے جائیں، تو آپ واپس تیزی کے ساتھ دوڑ کر کبھی صفا پر، کبھی مروہ پر، کبھی صفا پر، کبھی مروہ پر، بالآخر آپ کے کانوں میں کچھ آواز سی آئی، تو آپ کو حیرت ہوئی کہ یہاں کون سی آواز ہے، یہاں تو کوئی آتا ہی نہیں، یہاں تو کوئی پرندہ بھی پر نہیں مارتا، یہ آواز کون سی ہے؟ تو سوچا کہ اس وقت یہ آواز کسی فرشتے ہی کی ہو سکتی ہے، اور آپ نے جب دیکھا تو کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس ایک فرشتہ کھڑا ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایڑیاں رگڑنے کی برکت سے پانی کا چشمہ جاری ہوا۔ آپ پانی کا چشمہ دیکھ کر بڑی خوش ہوئیں، اور خوش ہو کر کے آپ نے جب وہ چشمہ پھوٹ پڑا اور جلدی سے اس کو آپ نے کہا زم زم، ٹھہر ٹھہر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اللہ ہاجرہ پہ رحم فرمائے، اگر وہ ایسا نہ کہتی تو وہ پانی بہہ جاتا، اور وہ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ وہ پوری زمین پر وہ پھیل جاتا پانی۔ انہوں نے زمزم کہہ کے اس کو وہیں پر روک دیا، گویا کہ پانی پیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پلایا، سیراب ہوئی، اور پھر اس کی برکت سے آپ کے سینے میں پھر غذا واپس ہوئی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ پھر پرسکون ہو گئے۔ اس طرح سے آپ وہاں رہنے لگی، اور وہ پانی زمزم بھی کتنا برکت والا پانی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اس میں دیکھنا بھی شفا ہے، اس کو دیکھ کر جو دعا پڑی جائے اللہ اس دعا کو بھی قبول فرماتا ہے، اور زمزم کو جس نیت سے پیا جائے گا اللہ اس نیت کی بھی تکمیل فرماتا ہے۔ اسی لیے امام اہل سنت نے لکھا ہے کہ جب زمزم پیو تو یہ بھی نیت کیا کرو، دعا کیا کرو کہ یہاں سیرابوں نے اللہ قیامت کی پیاس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اور بھی زمزم کے بڑے فوائد ہیں، زمزم بھوک بھی مٹاتا ہے، پیاس بھی مٹاتا ہے، اور جب زمزم پئیں تو پیٹ بھر کر کے پئیں، کیونکہ منافق اور مومن کا فرق یہ ہے کہ مومن پیٹ بھر کے پیتا ہے، منافق پیٹ بھر کر نہیں پیتا۔ لیکن یہ بات وہاں کے لیے، کیونکہ یہاں تو ہمیں تبرکاً تھوڑے چند قطرے ملتے ہیں، لیکن یہ وہاں کے لیے کہ جب زمزم پیے تو پیٹ بھر کر پیے۔ اللہ وہ زمین ہمیں نصیب فرمائے، بار بار نصیب فرمائے۔ پھر حضرت
ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت لے کر کہ میرا بچہ اور حضرت ہاجرہ کافی دن ہو گئے ہیں، میں ذرا ان سے مل آؤں، اور پھر آپ جو ہیں تشریف لے گئے، اور جب آپ آئے تو وہی وادی غیر ذی زرع، آپ درمیان میں مجھے یہ عرض کرنا تھا، لیکن میں وہ عرض کر رہا ہوں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ کو چھوڑ کر جب لوٹنے لگے تو وہاں آپ نے دعا کی تھی کہ اللہ میں تو اپنی اولاد کو یہاں چھوڑ کر بسا کر جا رہا ہوں، یہاں تو انہیں رزق عطا فرما پھلوں سے، اور ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے۔ تو اس کی برکت یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے ملک شام کا ایک پورا علاقہ اٹھا کر زرخیز اس زمین پر ڈال دیا جسے ہم طائف بھی کہتے ہیں، اور حیرت ہوتی ہے کہ وہ چٹیل میدانوں میں اللہ نے طائف کو زرخیز کر دیا، اور دعائے خلیل کی برکتیں آج نظر آتی ہے کہ مکہ شریف کی مارکیٹ میں ہر موسم کا پھل جو ہے وہ 12 مہینوں میں آپ کو ملے گا، اور ہر جگہ سے اچھی کوالٹی میں ملے گا۔ یہ برکت ہے دعائے ابراہیم کی علیہ السلام۔ اور پھر جوک در جوک لوگ آتے بھی ہیں، لوگوں کی دلوں میں محبت ہے۔ کوئی مسلمان آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہو اور وہ مکۃ المکرمہ جانے کی تمنا نہ کرتا ہو، حرم خدا دیکھنے کی تمنا نہ کرتا ہو۔ اور چونکہ اب تو دور ابراہیمی کے بعد مصطفیٰ جان رحمت کا دور آیا، تو ہمارے آقا کی ولادت بھی وہاں ہوئی، اور پھر وصال مدینہ منورہ میں ہوا، تو ہمارے لیے تو دوہری خوشی ہے کہ ہم جب مکہ شریف جاتے ہیں تو بارگاہ رسالت کی حاضری بھی جو ہے وہ ہوتی ہے۔ اور اللہ کا شکر ہے، عاشقوں کی طبیعت تو یہ ہے کہ وہ دربار رسالت کی حاضری کی نیت سے گھر سے نکلتے ہیں، اور پھر کعبۃ اللہ شریف کی زیارت کا شرف بھی حاصل کرتے ہیں۔ کعبے کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کہا، پوچھا تھا ہم سے جس نے کہ نوزت کدھر کی ہے، اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بڑی شان والا حرم ہے اللہ کا، اور اس کی بڑی برکتیں ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ سے اجازت لے کر جب آئے تو آنے کے بعد دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے قدموں پر چلنے لگے، اور شعور کی منزلوں پر، یوں تو اللہ کا نبی دنیا میں آتا ہی یہ ہے باشعور، لیکن صرف سمجھنے سمجھانے کے لیے جب آپ کی عمر و شریف جو ہے وہ پہنچی کہ آپ کسی یعنی کام کرنے کے قابل ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ کعبۃ اللہ شریف بنائیں، یعنی وہی بنا جو فرشتوں کی بنا تھی، اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ شریف کی انہی بنیادوں پر تعمیر شروع کی۔ ذی الحجہ شریف کی 1 تاریخ کو آپ نے کام شروع کیا، اور 25 ذی القعدہ شریف کی 1 تاریخ کو، یعنی ذی الحجہ سے پہلا جو مہینہ آتا ہے شوال کے بعد والا، اور بقرعید سے پہلے والا، بیچ کا جو مہینہ ذی القعدہ جو ہوتا ہے، اور ذی القعدہ کی 1 تاریخ کو آپ نے کعبہ شریف کی تعمیر شروع کی، اور ٹھیک 25 ذی القعدہ کو آپ نے کعبۃ اللہ شریف کو مکمل کر لیا، یعنی تقریباً 25 دن کے اندر اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ مکمل تعمیر کیا۔ اسماعیل علیہ السلام گارا لا کر دیتے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام اس کو تعمیر کرتے تھے، اور جو تعمیر تھی وہ جنت سے سامان آیا ہوا تھا، اور ایک جنتی پتھر تھا، اسی پہ کھڑے ہو کے کعبہ کی تعمیر ہوتی تھی، اور جیسے جیسے دیوار بڑھتی جاتی تھی وہ جو ہے وہ پتھر بھی اٹھتا چلا جاتا تھا، اوپر اٹھتا چلا جاتا، اور گویا کہ سیڑھیوں کا کام کر رہا تھا، یا یہ کہہ لیں کہ جو ہے وہ پتھر جو ہے وہ لفٹ کا کام کر رہا تھا کہ اوپر ہوتا جاتا تھا، اور آپ کعبہ تعمیر کرتے جاتے تھے۔ جب کعبہ مکمل تعمیر ہو گیا 25 دنوں کے اندر، تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی کہ مولا یہ تیرے حکم پہ میں نے عمل کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم مانگو میرے خلیل، کیا مانگتے ہو؟ عرض کی مولا کہ تو نے تو سب ہی دیا ہے، حتیٰ کہ اپنا پکا دوست اور خلیل بھی بنا ہے۔
بس اب ایک تمنا یہ ہے کہ مجھے اپنے آخری نبی کا دادا بنا دے، کہ آخری نبی میری اولاد میں پیدا فرما، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھے جد بنا دے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ کائنات تو انہی کے صدقے میں بنی ہے۔ تو جب نام محمد آپ کی زبان پر آیا تو وہ پتھر جس پر آپ کھڑے ہو کر کعبہ شریف تعمیر کر رہے تھے اتنا نرم ہو گیا کہ نام محمد کے سنتے ہی وہ اتنا نرم ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کا نشان اس پتھر کے اندر عکس کے طور پر آ گیا، جو آج بھی موجود ہے، جسے ہم مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ کتنی خوبصورت سی بات ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ جو پتھر نام محمد سن کر نرم ہو گیا، اللہ نے قیامت تک کے لیے اس پتھر کو عزت والا بنا دیا، اور دنیا جو ہے وہ آج بھی جاتی ہے تو اسی پتھر کے قریب جو ہے وہ واجب الطواف جو نفل نماز ہے وہ ادا کرتی ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ بنا لیا، 25 ذوالقعدہ کو کعبے کا کام مکمل ہوا، اب آپ جو ہے وہ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کے ساتھ رہنے لگے۔ انہی دنوں پھر ایک اور حکم آ گیا کہ جب ذی الحجہ شریف کا مہینہ شروع ہوا، 7 دن ذی الحجہ کے گزرے تھے، اس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 8ویں شب کو ایک خواب دیکھا کہ حکم ہو رہا ہے کہ اسماعیل کو ہماری راہ میں قربان کر دو، ذبح کر دو۔ حالانکہ آج کسی کے لیے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، کہ جائز نہیں ہو سکتا کہ وہ خواب دیکھ کے بچہ ذبح کرے، کیونکہ یہ وہی تھی، کیونکہ نیند جو ہوتی ہے نا وہ بادشاہ کو اور عوام کو ایک کر دیتی ہے، شاہ و گدا ایک ہو جاتے ہیں، امیر غریب ایک ہو جاتے ہیں، نیند سب کے لیے یکساں ہے۔ لیکن یہ اللہ کے نبی کی شان ہے کہ نیند بھی نبیوں کے برابر کسی کو نہیں آتی، اور نیند میں بھی کوئی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ ہم سوتے ہیں تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، جو کیفیت ہوتی ہے آپ سب جانتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی جب سوتے ہیں تو ان کے دل بیدار رہتے ہیں، ان کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ اور ہم خواب دیکھتے ہیں تو سچے بھی ہوتے ہیں، جھوٹے بھی ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی جو خواب دیکھتے ہیں تو وہ وحی ہوتی ہے، اور ان کا خواب وہی ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ حکم ہوتا ہے کہ اکلوتا بیٹا ذبح کر دو، تو آپ نے خواب دیکھا تو دن بھر آپ جو ہے وہ سوچ میں رہے، آپ سوچ میں رہے کہ کیا کیا جائے۔ اسی لیے 8 ذی الحجہ کو یوم ترویہ کہا جاتا ہے، یعنی سوچ کا دن۔ پھر آپ نے خواب دیکھا 8 کا دن گزر کر 9ویں شب کو کہ ذبح کا حکم ہو رہا ہے، تو پھر آپ نے یعنی کہ آپ نے جو وہ فیصلہ کر لیا کہ مجھے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنا ہے۔ تو چونکہ آپ پر معاملہ مکمل کھل گیا اور آپ نے پہچان لیا جو حکم دیا گیا تھا، اس لیے اس دن کو یوم العرفہ کہتے ہیں، پہچان کا دن۔ اور یوم العرفہ کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس دن عرفات میں حج بھی ہوتا ہے۔ اور پھر آپ نے اس حکم کو، اس کی تعمیل کر دی 10ویں ذی الحجہ کو، تو اس کو یوم النحر یوم نحر کہتے ہیں اس کو۔ اور جب آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے جو ہے وہ لے جانے لگے مینا کی طرف، تو آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو ہے وہ واضح طور پر یہ کہا کہ میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر دوں، تم کیا کہتے ہو؟ وہ کہا کہ آپ کو جو حکم ہوا ہے آپ بغیر جھجک اس پر عمل کریں کہ انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ اور ایک طویل واقعہ اس کے ساتھ بھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب لے جانے لگے تو چونکہ وہ آپ کی عمر شریف چھوٹی تھی، بعض مفسرین کے نزدیک آپ کی عمر 13 سال کی تھی، یعنی آپ جب سن بلوغ کو پہنچنے لگے تھے تب آپ کی عمر ہے۔ اس پر عمر شریف پر بھی متعدد اقوال ہیں، لیکن ہم اس کی تفصیل میں نہیں جاتے۔ اکثر جو بزرگوں کا قول ہے ہم وہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ 13 سال کی لگ بھگ آپ کی عمر شریف رہی ہوگی تب آپ کو ذبح کرنے کے لیے لے جایا گیا۔ اور پھر جب آپ لے جا رہے تھے مینا کی طرف تو شیطان نے
حضرت ہاجرہ کو ورغلانا چاہا، ماں تھی، کہ ابراہیم تمہارے بیٹے کو ذبح کرنے لے جانے، تو جناب ہاجرہ نے کہا کہ کیا کوئی باپ بھی اتنی منتوں مرادوں سے جس کے یہاں اولاد پیدا ہوئی، وہ بھی اکلوتی اولاد، کیا وہ ذبح کر دے گا؟ کوئی باپ ایسا کر سکتا ہے؟ تو شیطان کے منہ سے بات نکل گئی کہ اللہ کا حکم ہے۔ حضرت ہاجرہ نے کہا کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو ایک بیٹا کیا، ہزاروں بیٹے بھی ہو تو اللہ کے حکم پہ قربان کر سکتے ہیں۔ یہ تربیت تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ اور پھر شیطان نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ورغلایا اور یہ کہا کہ آپ کے ابا ذبح کرنے لے جا رہے ہیں۔ اور پھر اسماعیل علیہ السلام نے بھی کہا کہ اکلوتا بیٹا اتنی مرادوں سے، دعاؤں سے جو ہوا ہو، کیسے ذبح کیا جا سکتا ہے؟ تو کہا یہ ایسا سوچتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ تو مجھے شیطان مردود ہی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم سے عمل کرنے پہ روکتا ہے۔ پھر اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی روکنے کی کوشش کی، یہ خواب ہی تو ہے وغیرہ وغیرہ، اور آپ نے اس کو کنکریاں مار کے بھگایا۔ وہ آج بھی اس کی یادیں تازہ کی جاتی ہے۔ اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے گئے اور کہا کہ میں آپ کو اللہ کے حکم پہ ذبح کرنا چاہتا ہوں۔ کتنے خوبصورت یہ فلسفہ ہے قربانی کا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ کہنے لگے کہ ابا جی ایک کام کیجئے گا کہ جب آپ مجھے ذبح کیجئے گا تو آپ میرے ہاتھوں کو اور پیروں کو باندھ دیجئے رسی سے، کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ جب آپ میری گردن پر چھری چلائیں گے تو ہاتھ اور پیر درد کی وجہ سے اگر میں جو ہے وہ بے قابو ہو کر کے پھینکوں تو کہیں آپ کو اس سے اذیت نہ پہنچے، یا میرا خون جو ہے وہ آپ کے لباس کی طرف نہ بڑھے، اس لیے آپ، تاکہ میں تڑپوں بھی تو ایک حد میں تڑپ سکوں۔ دوسری بات یہ کہ میرا چہرہ جو ہے وہ آپ زمین کی طرف کر دیں تاکہ شفقت پدری جو ہے حکم خداوندی پر عمل کرنے سے آپ کو نہ روک سکیں، اور ہو سکے تو آپ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیں تاکہ جو ہے وہ بیٹے کی محبت رب کی محبت کے درمیان حائل نہ ہو سکے۔ کیا خوبصورت انداز ہے اللہ کی رضا کے لیے، آزمائش خداوندی پر پورا اترنے کے لیے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ گردن پر چھری رکھی، 10ویں ذی الحجہ تھی، اور بیٹے کے اکلوتے بیٹے کی گردن پر چھری تھی، اور اللہ اکبر، حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری پھیر رہے تھے، قدرت نے جو ہے وہ دکھا دیا فرشتوں کو، اور پوری کائنات کے لیے ایک مثال قائم ہو گئی کہ امتحان میں کامیاب ہوتے ہوئے آئے تھے، لیکن جب اولاد کے امتحان کی بات آئی تو ابراہیم علیہ السلام نے اولاد کو نہیں دیکھا بلکہ اپنے اللہ کی محبت میں بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ فرشتوں نے اللہ سے کہا تھا، مولا ابراہیم کو تو نے اولاد تو دی، یہ تجھے زیادہ چاہتے ہیں یا اولاد کو؟ تو اللہ نے فرمایا کہ میرا خلیل مجھی کو چاہتا ہے، میں تمہیں دکھا دوں گا۔ اور اس دن دکھا دیا کہ دیکھو ہمارے حکم پر اکلوتے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دی ہے، اور چھری چلانے ہی والے تھے، اللہ نے جبریل سے کہا جبریل جاؤ اور جنت سے دمبا لے لو۔ بعض مفسرین نے بکری کا ذکر بھی کیا ہے، اور اس سے پہلے کہ ابراہیم چھری چلائیں گردن اسماعیل پر، آپ جنت سے وہ دمبا یا بکری جو ہے وہ، یا یوں کہہ لیں جنتی جانور، تاکہ اقوال کے اختلافات ہی ختم ہو جائیں، جنتی جانور جو ہے وہ لے کر اسماعیل کی جگہ رکھ دیں۔ ادھر وہ چھری رکھ کر چلا بھی نہ سکے تھے کہ جبریل علیہ السلام وہ جنتی جانور لے کر کے آئے اور اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پہ رکھ دیا، اور آپ نے پھر اس کو ذبح کیا۔ اور جب آنکھ سے پٹی کھولی تو دیکھا کہ جانور ذبح تھا اور اسماعیل علیہ السلام کھڑے مسکرا رہے تھے۔ اللہ نے فرمایا تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا اور تو نے ذبح عظیم کیا، اور اللہ تبارک و تعالی یوں ہی آزماتا ہے، اور آزمانے پر جب لوگ پورے اتر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ صلہ بھی عطا کرتا ہے۔ تو یہ جو قربانی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم پہ دینے کے لیے نکلے تھے، قربانی تو قبول ہو گئی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی بچ گئے، اور پھر یہ یادگار جو ہے
وہ باقی ہے ہنوز اب تک، اور انشاءاللہ قیامت تک باقی رہے گی. تو ہم جو قربانی کرتے ہیں وہ اسی آزمائش کی یادگار ہیں، اور ہمیں قربانی کرنا چاہیے. انشاءاللہ تعالی قربانی کس طرح کرنا چاہیے، قربانی کے فضائل کیا ہیں، ہم آئندہ ہفتے اس پر گفتگو کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صدقہ خلیلی عطا فرمائیں، اور خلیل کے صدقے صدقہ حبیب بھی عطا فرمائیں، اور اللہ تعالی میں ایمان و سنت پہ قائم رکھے. گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رسالت کے پروانوں، ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں سنی اجتماع ہوتا ہے. آپ حضرات پابندی کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں. سنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سنی دعوت اسلامی .net پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں.